من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، رشتوں کے بارے میں خصوصاً اللہ سے ڈرو۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگران ہے۔ کیسے تم رشتے چلاتے ہو اس کی نگرانی کون کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں خود نگرانی کرنے والا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ وقت بھی بڑا مختصر ہے، ابھی تک تو میں نے رشتے کی اہمیت ہی بیان کی ہے، حقوق کی طرف تو گیا ہی نہیں ہوں، حالانکہ موضوع حقوق تھا۔ ہمارے معاشرے میں حقوق کے مطالبات کا بڑا زور ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، جی ہمارا حق ہمیں دیا جائے، روڈ بلاک ہوتے ہیں، ہر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر بندہ۔ اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑا جہاد ہے اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا، ٹھیک ہے اپنا حق مانگنا چاہیے، لیکن اصل میں شریعت نے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ شریعت نے کیا ترغیب دی ہے؟ حقوق ادا کرنے کی، فرائض کو ادا کیا جائے۔ جب ہر بندہ حق ادا کرنے کی فکر میں ہوگا تو حقدار کو خود بخود حق مل جائے گا، نہیں ملے گا؟ بولیں جی، ملے گا نا۔ جب حقدار کو حق مل جائے گا تو یہ جو احتجاج والی صورت ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے چونکہ ہمارا موضوع اہل خانہ کے حقوق ہیں، اس لیے میاں بیوی دو ہیں، شریعت نے دونوں پر حقوق رکھے ہیں، لیکن آج ہم پہلے مردوں کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ کس کے حقوق بیان کرتے ہیں؟ گال پہلے اپنی ہونی چاہیے نا، کیوں نہیں مولانا؟ پہلے بات اپنی ہونی چاہیے، دوسروں کی بات تو بعد میں کریں گے۔ پہلے بھی لوگ ہمارے اوپر ناراض ہے کہ مولوی حقوق نہیں بیان کرتے عورتوں کے، تو آج ہم بیان کرتے ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ بھائی اگر مولوی قرآن بیان کرے آپ کے پاس سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نہیں ہے نا ٹائم۔ فجر میں درس میں ہمارے کتنے بندے ہوتے ہیں، ہفتے والے درس میں کتنے بندے ہوتے ہیں، آج جمعے میں ہمیں آدھا گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے، ابھی کتنے بندے آئے اور ابھی اینڈ ٹائم پہ کتنے آئیں گے۔ اب اگر کوئی بندے سنے نہیں تو پھر گلہ تو مولوی پہ نہ کرے نا، کچھ اپنے اوپر بھی تو کرے نا۔ سارا قصور مولوی کا کہ ہے قصور مولوی کا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے مولوی کا قصور بھی ہے، نہیں بیان کرتے، کم بیان کرتے ہیں، لیکن چلو جو بیان کرتے ہیں وہ آپ سنتے بھی تو کوئی نہیں ہے نا، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے وقت پہ آیا کریں، خاص کر جمعے والے دن فجر میں درس ہوتا ہے، کل ہفتہ ہے، ہفتے والے دن عشاء کے بعد درس ہوگا، کوشش کریں گے نا سارے ساتھی انشاءاللہ وقت پہ آنا سیکھیں۔ خیر پہلا حق جی، شوہر کی ذمہ داری ہے عورت کے کھانے پینے کا انتظام کرنا۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو نا زور سے۔ میں ابھی کون سا آپ سے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے لیے، وہ تو آپ گھر جا کے خرچہ دیں گے، جہاں تو بولیں کھل کر۔ شوہر کی ذمہ داری ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں شوہر کو گھر کا سربراہ اس لیے بنایا ہے، بما انفقوا من اموالہم، اس پر لازم ہے خرچ کرنا، خرچہ کرنا یہ شوہر پر لازم ہے، بیوی پر لازم نہیں۔ کیسا خرچہ کرے، کیسے خرچہ ادا کرے، اللہ نے یہ بھی بتایا، فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو خوشحال آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، جو غریب آدمی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کرے، لیکن خرچ لازم بیوی پر نہیں شوہر پر ہے۔ اور یہاں تک اللہ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو آدمی سمجھتا ہے کہ میں نکاح کرنے کے بعد بیوی کا خرچ نہیں اٹھا سکوں گا، اسے انتظار کرنا چاہیے، جب تک خرچ اٹھانے کے قابل نہ ہو جائے تب تک وہ نکاح نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے غنی ہونے کی دعا مانگے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، لیکن جب تک رزق کھانے کا خرچہ دینے کا پیسہ نہیں ہے تب تک نکاح سے اجتناب کرے۔ نام نفقہ اور خرچے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے جی، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق عورت کا مہر ہے،
یہ خرچے کی بات میں نے پہلے اس لیے کی، حالانکہ خرچہ دیا تو بعد میں جاتا ہے، مہر پہلے دیا جاتا ہے، یہ پہلے اس لیے کی کہ پہلے اپنی پوزیشن دیکھیں کہ کیا میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں، خرچہ ادا کر لوں گا، کھانے پینے کا خرچہ۔ اور دوسری مہر کی بات، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، یہ رشتے تم نے مال کے ذریعے حاصل کرنے ہیں، نکاح میں مہر ادا کرنا ہے، اور کس طرح ادا کرنا ہے؟ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو جو مہر دینا ہے وہ بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ دینا ہے۔ کس طرح دینا ہے جی؟ نکاح کے ٹائم پہ لکھو جی 5 لاکھ لکھو، 10 لاکھ لکھو، 50 لاکھ لکھو، کہ پتہ چلے جناب نکاح کی ہے، اور پھر جناب بچے بھی ہو جاتے ہیں، ادا نہیں کیا جاتا، اور بعض دفعہ شوہر صاحب بیوی سے پھر معاف کروا رہے ہوتے، تم آخر میں نے معاف کر دینا مہر، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، مہر نہیں دے سکتے تھے تو مقرر کیوں کیا؟ کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے مہر مقرر کروایا تھا، اس وقت کہتے نا کہ میں نہیں دے سکتا۔ آج تم کیسا شوہر ہے کہ بیوی سے معذرت کر رہا ہے، جی معاف مجھ سے مہر مجھے معاف کر دے، اب وہ معاف کرے تو کیا کرے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان کو مار دو نحلا، خوشی سے دے دو ان کو، اور خوشی کے ساتھ دو۔ اور یہ مہر دینا بھی صرف عورت کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے، بعض جگہ اس کے رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے، نکاح طے کرنے والے کو دیا جاتا ہے، بھائی نہ۔ وآتوا النساء، یہ خالص عورت کا حق ہے مہر، اس میں اور اس کا باپ بھی شریک نہیں ہے، ماں بھی شریک نہیں ہے، بھائی بھی شریک نہیں ہے، یہ صرف عورت کو دینا ہے، اور دینا بھی خوشی کے ساتھ ہے۔ ہاں آپ نے دے دیا، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اس نے لینے کے بعد خوشی سے اگر آپ کو اس میں سے کچھ یا سارا واپس کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں اب تمہارے لیے جائز ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، صرف جائز ہی نہیں بڑا برکت والا مزیدار رزق ہے تمہارے لیے۔ لیکن پہلے معافی کروانا کہ تم مجھے معاف کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ وقت بھی پورا ہی ہو گیا، بات میرے خیال میں باقی اگلے جمعے کریں گے۔ چلو آخری بات یہ ہے کہ عورت کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ عورت کے حقوق کا کیا رکھا جائے جی؟ خیال رکھا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، شوہر کو اپنے حقوق بڑے یاد ہوتے ہیں۔ اس دن ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، وہ حدیث ڈھونڈ کے دیو نا کہ جس حدیث میں ہے کہ عورت اگر تندور پر بھی ہو تو شوہر بلائے تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ڈھونڈ دیتا ہوں، وہ حدیث میں نے ڈھونڈ کر دی، اور میں نے ساتھ ہی ایت بھی لکھ دی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اللہ فرماتے ان کی بھی اسی طرح حق ہے جیسے تمہارے ان پر حق ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ اس کے ساتھ ہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، ساتھ تو نہیں ہے، یہ آیت ہے قرآن پاک کی۔ کہتے پھر یہ آیت نو رہن دو، صرف وہ حدیث ہی لکھ کے دو، آیت کو فی الحال کیا کرو، رہنے دو، فی الحال وہ جو حدیث ہے نا وہ ہی لکھ کے دو۔ میں نے کہا بھائی آیت پہلے ہے نا، قرآن کا درجہ پہلے ہے، حدیث کا درجہ بعد میں ہے۔ معلوم ہوا آپ صرف مطلب کی حدیث چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ بعض لوگ ایسے کنارے پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر عبادت کرتے ہوئے انہیں فائدہ ملے دنیاوی، اطمئننا بے، بڑے مطمئن ہوتے ہیں، واہ جی واہ اللہ کا حکم ہے جی۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش پڑ جائے اپنے لیے، انقلب علی وجہہ، کہتے ہیں فی الحال اس کو رہنے دو، اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، جو اللہ کے حکم کو صرف دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرے، اللہ کہتے ہیں اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مضمون آدھا رہ گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو مکمل